بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسبغ بن نباتہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یقول امیر المؤمنین، بلکہ لفظ ہیں کانا یقول، مولا کائنات فرمایا کرتے تھے۔ بہت بار انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ فرمان ہے جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے مساجد میں جانے کے 8 فوائد گنوائے ہیں۔ فرماتے ہیں ان 8 میں سے کوئی ایک فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ روایت کے لفظ کو جس طرح سے ہیں، من اختلف الی المساجد اصاب احدى الثمان، جو بندہ بھی مساجد میں آتا جاتا رہتا ہے اسے 8 میں سے کوئی ایک خاصیت مل جائے گی، 8 میں سے اسے کوئی ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ 8 روحانی فائدے مولا کائنات نے بیان کیے ہیں۔ اخن مستفادن فی اللہ، پہلا فائدہ فرماتے ہیں اسے ایسا بھائی مل جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اسے ایک ایسا بھائی مل جائے گا کہ جیسے وہ استفادہ کرتا رہے گا۔ او علما مستطرفا، یا اسے ایسا علم مل جائے گا کہ جو خوبصورت نکات کا حامل ہوگا، جو طریف نکات کا حامل ہوگا۔ او آیتن محکمتن، یا اسے قرآن مجید کی محکم آیت کا علم ہو جائے گا۔ او رحمتن منتظرہ، یا پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مسجد کے اندر آتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ ایک اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، او کلمتن تردہ عن ردا، فرمایا ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسی بات حاصل ہو جائے، کوئی ایسی نصیحت حاصل ہو جائے کہ جس کو وہ سن کر ہلاکت سے بچ جائے، کوئی ایسی نصیحت جو اس کی ہلاکت کو ختم کر دے، وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے۔ او یسمع کلمتن تدلہ علی ہدا، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات سن لے، کوئی ایسا کلمہ سن لے، کلمہ بات کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ او یسمع کلمتن تدلہ علی ہدا، یا وہ کوئی ایسا کلمہ نصیحت کا سن لے کہ جو اس کی ہدایت کی جانب رہنمائی کرے۔ او یترک ذنبا خشیتن، 7واں فائدہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں مسلسل آنے اور جانے کی وجہ سے وہ کسی گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ مسلسل مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس میں احساس پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو اور گناہ کو چھوڑ دے، اس کی عادت ختم ہو جائے گناہ والی۔ او حیاء، یا پھر فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسجد میں جاتا ہے اور مسجد کا ماحول گناہ کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہگار بندہ اپنی اس گناہ کی عادت کو شرم و حیا کی وجہ سے، مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ تو یہ 8 فوائد مولا کائنات نے مساجد میں جانے کے بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مولا کائنات کے اس فرمان سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔